يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان اما بعد الحمدللہ آج ہماری دوسری تراویح مکمل ہوئی جس میں سیقول السفہاء دوسرا سپارہ مکمل ہوا۔ سورۃ البقرہ تقریباً اپنے اختتام کے قریب پہنچی۔ اگلے سپارے میں اس کے چند رکوع ہیں۔ آج کی تراویح اس کے ابتدا سیقول کے پہلے ربع سے ہوئی۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، اس آیت کو آیت البر بھی کہا جاتا ہے اور ابواب البر بھی کہا جاتا ہے۔ بر عربی زبان میں نیکی کو کہا جاتا ہے، کیونکہ اس آیت میں اور اس کے بعد آگے کافی طویل سلسلہ ہے جس میں مختلف نیک اعمال کے بارے میں بتایا گیا ہے، اعمال حسنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اخلاق حسنہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، تو اس لیے اس آیت کو آیت البر کہا جاتا ہے۔ اس کی ابتدا جو ہوئی ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ ایک اعتراض کا جواب دیتے ہوئی ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ چیز نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ دائیں طرف مشرق کی طرف رکھو، مغرب کی طرف رکھو، جہاں پہ بھی رکھو۔ نیکی اس چیز میں ہے کہ تم نیک کام کرو۔ وہ نیک کام کون سے ہیں؟ وہ مسلمانوں کے معاشی، معاشرتی، تجارتی، اخلاقی اور ان تمام امور کے تحت آ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ماقبل میں سیقول دوسرے پارے کا جو پہلا ربع تھا اس میں اسی سے متعلقہ کچھ باتیں تھیں، کچھ اہم امور تھے۔ یہ آگے اسی کا تسلسل ہے۔ فرمایا گیا تھا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ یہ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں ہیں جو کہ مکہ مکرمہ میں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو اور اپنی اہلیہ محترمہ کو یہاں پہ چھوڑ کے گئے تھے، تو بہت مشہور واقعہ ہے، آپ سب نے سنا ہوا ہوگا کہ جب پیاس کی شدت تھی، وہ چھوٹا بچہ جو ہے پیاس کی شدت سے جب تڑپ رہا تھا، تو اس وقت ان کی والدہ یعنی حضرت ابراہیم کی جو اہلیہ تھی وہ صفا پہاڑی سے مروہ کی طرف دوڑتی ہوئی جاتی تھیں اور مروہ سے واپس صفا کی طرف آتی تھیں پانی کی تلاش میں۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے اسے حج جیسے عظیم عبادت کا رکن بنا دیا۔ تو اس عبادت کی طرف اور اس اہم رکن کی طرف یہاں پہ تذکرہ ہے، اور فرمایا گیا کہ یہ عبادت اللہ کو اتنی محبوب ہوئی کہ اس کو حج کا رکن بنا دیا گیا۔ اور اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، فرمایا گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ کیوں آیا؟ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ تو ہم سمجھتے ہیں یہ نیکی کا کام ہے، یہاں پہ یہ کیوں لکھا گیا کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت میں وہاں پہ کچھ بت ہوا کرتے تھے، اور اس وقت قدیم زمانے میں حج میں ان بتوں کے درمیان بھی کچھ لوگ جو ہے عبادت کیا کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو ہم سعی کرتے ہیں اس کی مشابہت ان سے نہ ہو جائے اور گناہ نہ ہو، تو اس لیے یہاں پہ وضاحت فرما دی گئی کہ نہیں، اس کا گناہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تو ثواب کا کام ہے۔ بعد میں وہ بت جو ہے جب اسلام کا غلبہ آیا تھا ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا تھا، اور مزید اس چیز کی وضاحت ہو گئی تھی۔ اسی کی تصدیق کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا حج پورا نہیں کرتے جو صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا حج کا انتہائی اہم رکن ہے۔ اس کے بعد آگے انما حرم علیکم المیتۃ والدم،
یہاں سے بھی ایک کفار کے اعتراض کا جواب ہے، یا کفار سے متعلق ایک بات ہے کہ وہ لوگ جس چیز کو چاہتے تھے اپنے اوپر حلال کر لیتے تھے، اور جس چیز کو چاہتے تھے اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، چند چیزوں کے بارے میں بالکل وضاحت اور صراحت سے بتا دیا گیا کہ یہ چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں، جو کہ اللہ رب العزت نے حرام کہی ہیں۔ وہ کیا چیز ہیں؟ سب سے پہلی تو مردار، کوئی بھی مردار ہو وہ جائز نہیں ہے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا گیا بہتا ہوا خون، بہتا ہوا خون بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یہ بھی حرام ہے، مطلقاً حرام ہے۔ اس کے علاوہ ہر وہ چیز جو کہ غیر اللہ کے نام پہ ہو، جس کے اوپر اللہ رب العزت کے علاوہ کسی دوسرے کا نام پڑھا گیا ہو، کسی دوسرے کا نام پڑھ کے اس کو ذبح کیا گیا ہو، یا کسی دوسرے کے نام پہ ذبح کیا گیا ہو، کسی دوسرے کے لیے ذبح کیا گیا ہو، کسی دوسرے کی وجہ سے صدقہ کیا گیا ہو، یا اس کے لیے صدقہ کیا گیا ہو، یہ تمام جتنی بھی شکلیں ہیں، صورتیں ہیں، یہ تمام اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ حرام ہیں، اور یہ کس کی طرف سے حرام ہے؟ اللہ رب العزت کی طرف سے حرام ہے۔ آگے اس میں ایک پھر اضطراری کیفیت ہے کہ اگر کوئی شخص بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں ہے، اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ فقہاء نے فرمایا ہے کہ یا تو اس کو اتنی زیادہ بھوک لگ رہی ہے، بھوک کی وجہ سے حالت غیر ہوئی ہے، مرنے کے قریب ہے، قریب المرگ ہے، اور کوئی حلال چیز میسر نہیں ہے اس وقت، ایسی صورت میں حرام چیز کو کھا لینا بأمر مجبوری جائز ہے، یا اس کو مجبور کیا جا رہا ہو تب بھی۔ لیکن اس سب صورتوں میں شریعت نے کہا ہے کہ اس وقت جب آپ حرام کھا رہے ہیں تو اس کو لذت کی نظر سے یا لذت پانے کے لیے نہ کھائیں، بلکہ جو آپ کی ضرورت ہے اس کے تحت کھائیں۔ اس میں کوئی تسکین یا حصول لذت نہیں ہونی چاہیے۔ ان دونوں مسئلوں کے بیان کرنے کے بعد اب لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ والی آیت شروع ہوتی ہے کہ نیکیاں جو ہیں، نیکیاں کیا ہے؟ اب بتایا جا رہا ہے کہ نیکیاں وہ نہیں، جس طرح اوپر بتایا نا کہ حرام کام وہ نہیں جو تم اپنے لیے مختص کر لو، اسی طرح بتایا جا رہا ہے کہ نیکی بھی وہ نہیں جو تم اپنے لیے مختص کر لو، بلکہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے مختص کی ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جس کو اللہ رب العزت نے نیکی قرار دیا ہے؟ سب سے پہلے تو فرمایا من آمن باللہ والیوم